یعنی اتنی بڑی غلطی ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وہ کافر جو تھے جب بہت سارا مسلمانوں کو نقصان انہوں نے پہنچا لیا، اور یہ خبر بھی وہاں پر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے. صحابہ میدان چھوڑ کر ہتھیار پھینک کر کچھ مدینہ کی طرف چلے گئے، کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، کچھ کسی طرف چلے گئے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے پھر کافروں کے دلوں کے اندر یہ بات اور رعب ڈال دیا، کافروں کے اندر دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہم نے میدان جیت لیا اور نعوذ باللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے، تو اب چلتے ہیں. تو وہ چلے گئے. اب راستے میں بہت دور جا کر انہیں پھر یہ خیال آیا، کام تو ہم ادھورا چھوڑ آئے ہیں، آج تو بڑا موقع تھا ہمارے پاس، کیوں نہ ہوتا ہم سارے مسلمان جو مٹھی بھر مسلمان وہاں پر تھے سب کو ختم کر دیتے، قصہ ختم ہو جاتا دوبارہ ساری زندگی کے لیے، نہ یہ ہمارے سامنے آنے کی ضرورت کرتے، نہ یہ رہتے، نہ ہوتے، نہ اور ہمارے سامنے کھڑے ہوتے. لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ رعب ڈال دیا کہ واپس نہیں پلٹ رہا، ہو سکتا مسلمانوں نے کوئی حکمت عملی تیار کر لی ہو دوبارہ. اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ رعب ڈال دیا اور وہاں سے پھر وہ واپس پلٹے نہیں، چلے گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر تمہیں معاف کر دیا ہے. اور جب اللہ معاف کر دے اس کے بعد کسی امت کے اندر کسی شخص کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صحابہ کے اس فعل کے اوپر انگلی اٹھائے، اعتراض کرے. جسے اللہ معاف کر دے، جس کے بارے میں اللہ فرما دے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں رب ہو کر تم سے درگزر فرما رہا ہوں، تمہیں معاف کر رہا ہوں. تو اب کوئی امتی ہو کر یہاں پر فتوے لگائے گا تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرے گا. امتی کو اجازت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے اپنی مہربانی سے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. یعنی ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ علیحدہ ہے. ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو بھی جائیں تو اللہ درگزر فرما لیتا ہے. کیوں؟ یہ ایمان والے ہیں اور